کہ جب یہ اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں تو کیا معاملات ہوتے ہیں. امتیاز بھائی آخر میں چاہوں گا کہ آپ مبارک ثانی کیس کے بارے میں بھی, کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ کیس بہت اس کے بارے میں بہت بات ہوئی, کافی کنٹروورسی کریٹ ہوئی, ججمنٹس آئیں, یہاں پہ لوگ بہت اشتعال میں آئے, بہت سارے معاملات ہوئے. اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ اصل میں یہ کیس کی کیا معاملات تھے اور اس کو آپ کس نگاہ میں دیکھتے ہیں؟ اصل میں نا ضیاء بھائی بات وہ آ جاتی ہے کہ لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی جو ہمارے کچھ طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی ان کو مطلب آپ کیوں ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ ان کا مذہب ہے اس کی وہ پریکٹس کریں. بھائی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ایک مذہب ہے اس کی ہم پریکٹس کریں. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور تم نہیں ہو. اور دوسری بات, اگر وہ نہیں ہم تو نہیں کہتے تم نہیں ہو, ہم تو یہ نہیں کہتے. بھئی آپ اگر نہیں کہتے پھر آپ بھی نہیں ہو. کیوں؟ دیکھیں جی, ایک شخص یعنی ان دس کیس مرزا غلام احمد قادیانی, اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اب دیکھیں اس کے نتیجے میں دو طبقات ہیں. ایک ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہے, ایک یہ ہیں جو کہتے ہیں ہے. اب خود لوگ اپنی عقل سے سوچیں کہ ایک شخص نبوت کا دعوے دار ہے, جو اس کو نبی مانے وہ بھی مسلمان, جو نہ مانے وہ بھی مسلمان. عقل اس بات کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی جی, ابسرڈ ہے نا. اچھا دوسری آپ بات یہ دیکھیں کہ جو آپ نے کیس کی بات کی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو کتابیں جو تحریریں, اسی دیکھیں نا اس پورے کیس کا جب دیا کہ فیصلہ بھی دیا گیا اس میں کوئی ریفرنس کو حوالہ کوٹ نہیں کیا گیا ہے. وہ اس لیے کوٹ نہیں ضیاء بھائی کیا گیا کہ ان کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی, اگر میں ایک بات آپ کہیں تو کوٹ کر دیتا ہوں اس میں سے. حضرت مریم سلام علیہا, ان کا جو ان کے بارے میں جو قرآن کی جو ہے نا مطلب سورہ مریم کی جو تفسیر ہے, میں اس میں سے آپ ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں. مرزا صاحب کا بیٹا جس کی وہ تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر دونوں اسی کی ہیں, سیکنڈ جو خلیفہ تھا مرزا صاحب کا جو بیٹا تھا. اچھا اس میں وہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں نا آپ کو مریم اسلام کی کہانی ایک قصے سے سمجھاتا ہوں. کہتا ہے جی کسی دور میں یوں ہوا کہ ایک مولوی صاحب تھے جی, وہ جو ہے نا بہت زیادہ کنجوس تھے, جو بھی ان کے گھر میں بیوی آتی تھی وہ خرچ نہیں کرتے تھے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر ایک بڑی شاطر عورت ان کے گھر میں آ گئی, اس نے کہا میں ان کو سبق سکھاؤں گی. تو اس نے کیا کیا کہ جناب ان کے نا اس نے سارے راز لے لیے کہ پیسے کہاں رکھتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے اس کو نا جنک فوڈ, یہ تفسیر سورہ مریم ہو رہی ہے سر. کہتا ہے جی کہ اس نے نا ان کو جنک فوڈ کھلانا شروع کیا مولوی صاحب کو, اس سے ان کا پیٹ بڑھ گیا. پھر کہتا ہے وہ روزانہ تیل لگا کے ان کے پیٹ کی مالش کرتی تھی, وہ پیٹ اور بڑھتا چلا گیا. اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو تو حمل ہو گیا ہے. تو وہ مولوی صاحب پریشان ہو گئے کہ کسی کو نہ بتانا, میری تو بدنامی ہو. یار کو جسٹ تھنک واٹس دس. اچھا کہتے وہ ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے جی کہ ایک دن پھر کیا کیا, اس خاتون نے اپنی ایک سہیلی کے ساتھ مل کے جب مولوی صاحب کے پیٹ کے اوپر وہ تیل کی مالش کی جا رہی تھی تو کسی کا ایک بچہ لا کے وہاں رکھ دیا, اور مولوی صاحب نے بچے کو جنم دے دیا. اب یہاں پہ دیکھے پہلا گیپ تو یہ دیکھے وہ پیٹ پھر کہاں گیا تھا اگر بچہ جنم دے دیا. چلے چھوڑ دو اس بات کو بھی آپ. انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے نا مولوی صاحب بڑے پریشان بڑے شرمندہ, کہتے ہیں بھائی کسی کو نہ بتا دینا کہ یہ واقعہ ہو گیا. کہا نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, لیکن اس سب کو اس نے بتا دیا چونکہ وہ مولوی کو بھگانا چاہتی تھی اور اس کے مال پہ قبضہ کرنا تھا. کہتا ہے وہ مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے, پھر کئی سال تک وہ روح پوش رہے, کہیں پہ چلے گئے تاکہ میں کئی عرصے کے بعد جاؤں گا تو لوگوں کو بات بھول جائے گی. کہتا ہے جی کوئی کتنے سال کے بعد مولوی صاحب واپس آئے تو انہوں نے آ کے جناب نا اس گاؤں میں ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا, اس سے پوچھا کہ بیٹا وہ فلانے کا جو گھر ہے وہ کدھر, اپنا گھر جاننا تھا اس نے کہا جی کہ ہاں. اس نے کہا بیٹا فلانے کے بارے میں, کہتا وہ مجھے اتنا تو نہیں پتا لیکن اتنا یاد ہے کہ میں اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب یہ مولوی صاحب والا واقعہ ہوا تھا. تو وہ کہتا کہ مولوی صاحب یہ تھا کہ لوگ بھول چکے ہوں گے لیکن لوگوں کو تو بہت یاد تھی. یہاں پہ آ کے لنک کرتا ہے حضرت مریم السلام کے واقعے کو. الفاظ دیکھیں, کہتے ہیں یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ نعوذ باللہ من ذالک, کہتا ہے مریم تو بھاگی لیکن لوگوں نے ساری بات کو یاد رکھا اور آگے پھر وہ, یار یہ تفسیر ہے. اس طرح کی چیزیں یہ پروپیگیٹ کر رہے تھے. میں کہتا ہوں حضرت کہ ان چیزوں کو بین کر کے ہم اس کمیونٹی کے اوپر ہم ان کو فیور دے رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ایک کسی عام آدمی کے سامنے جائیں گی, جب وہ پڑھے گا وہ کچھ بھی کر گزرے گا. تو ان چیزوں کو جب بین کیا جاتا ہے, جب احمدیت کے لٹریچر کو کتابوں کو بین کیا جاتا ہے, خدا کی قسم اصل بات حضرت یہ ہے کہ یہ ان کے فیور میں ہے. ورنہ لوگ جب اس کو پڑھ لیں گے تو ان کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے. لیکن اس کے پیش کیسے کرتے ہیں, دیکھو ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے, ہمیں ہمارا لٹریچر نہیں چاہ. بھائی تمہارے لٹریچر میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ سورہ مریم کی تفسیر جناب تفسیر کبیر میں کی گئی ہے.